السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارا یہ مبارک سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تعارف قرآن اور سنت میں ان کے آئے ہوئے فضائل اور امت پر ان کے کچھ حقوق، الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ آج اسی سلسلے کی کڑی آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں رکھوں گا جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے دعائیں کی ہیں۔ وہ حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں، اور یہ تو ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ عز و جل رد نہیں کر سکتا۔ اب وہ حدیثیں، 3 حدیثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، دوسری حدیث بھی، اور تیسری حدیث صحیح بخاری کی۔ ان دونوں حدیثوں کے راوی یا تینوں حدیثوں کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما ہیں۔ پہلے انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجر۔ چھوٹا سا یہ ٹکڑا آپ کے سامنے ہے۔ اے اللہ، اصل زندگی تو عیش زندگی، اللہ اصل زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے یا اپنی امت کے لیے دنیا کبھی نہیں مانگی، دنیا کبھی نہیں مانگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جسے دیکھا جا سکے، جس پر نگاہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے جس کے نشانات، چٹائیاں پہلے ایسی موٹی موٹی کاڑیوں کی آتی تھیں، آپ نے دیکھی ہوں گی یا کبھی اس کا آپ نے استعمال بھی کیا ہوگا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہیں سب، اور مسجدوں سے چٹائیاں غائب، اب تو قالین آ گئے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا ہماری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے جس کی بڑی بڑی تیلیوں کے نشانات آپ کی مبارک پیٹھ پر تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے کہا کہ یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے منکر، آپ کی رسالت کے منکر، اور ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، جبکہ ہم دین حق کو ماننے والے ہیں، اور آپ اور ہم ایسی تکلیفوں میں ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ جو کچھ ان کو اللہ عز و جل کی نعمتیں ملنی وہ دنیا ہی میں مل جائیں، اور جو ہمارے لیے وہ سب اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے یا ان کے متبعین کے لیے کبھی بھی دنیا اور دنیا کی آسائشیں نہیں مانگی۔ جو بھی تھا وہ نظروں کے سامنے آخرت کی منزل تھی اور جنت تھی، اللہ کی رضا کا حصول تھا۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے جملے میں اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اے اللہ، جو کچھ بھی زندگی ہے وہ آخرت کی ہی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اور یہ اوپر والا ٹکڑا ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اللہم
ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے۔ دونوں طرح کے الفاظ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں وارد ہیں۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ یقیناً اصل زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے۔ اردو میں ہم عیش کا مطلب عیش و عشرت لیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نعمتوں میں رہنا، لیکن عربی میں اصل عیش کا اصل بنیادی جو مطلب ہے وہ ہے زندگی۔ عیش کا اسی سے آپ نے نام سنا ہوگا عیاش، تو عیاش جو اردو میں ہے وہ الگ ہے، لیکن عربی میں عیاش کا مطلب جیتے رہو، جیسے خالد۔ تو اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے۔ اور دوسری روایت جو آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے، اے اللہ نہیں ہے کوئی زندگی مگر آخرت کی زندگی، یعنی اے وہی ترجمہ پھر وہی ہوا، اے اللہ اصل جو کچھ زندگی ہے، جو مزے ہیں، جو لطف ہے، جو کچھ بھی خیر ہے وہ صرف آخرت کی ہی زندگی کا ہے۔ فرحم الانصار والمہاجرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پوری امت کے لیے دعا نہیں کی، انصار اور مہاجرین پر اللہ تو رحم فرما، اللہ تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ یاد رکھیں یہاں پر رحم کا ٹکڑا۔ اب آئیے اسی سے ملتی جلتی انس رضی اللہ عنہ کی ہی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ لا خیر بھلائی ہے ہی نہیں کوئی سوائے آخرت کی بھلائی کی۔ دنیا میں آپ کو کچھ بھی مل جائے تو عارضی ہے، ختم ہے، فانی۔ آپ بادشاہ ہیں تو بھی سب ختم، آپ فقیر مفلس مسکین ہیں تو بھی سب چھوڑ کر ہی آپ کو جانا ہے، اپنے عمل اور عقیدے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ پہلی روایت میں ہم نے پڑھا تھا لا عیش یعنی زندگی ہی نہیں ہے، جو ہے وہ کچھ آخرت ہی کی زندگی ہے، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتنی حیثیت ہے بس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی انگلی سمندر میں ڈالے، کتنی حیثیت ہے کہ ہم اپنی انگلی سمندر میں ڈالیں اور باہر نکال کر دیکھیں کتنا پانی انگلی میں لگا، کتنا لیٹر، 2 لیٹر، 10 لیٹر، جی نہیں، قطرات، ڈراپس، پانی کے 2 3 4 5 10 20 قطرات، اس سے زیادہ پانی آپ کی انگلی میں نہیں لگ سکتا۔ تو یہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ہے۔ تو جب گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کتنی ہے دنیا کی زندگی، اگر آپ 100 سال بھی جیے تو آخرت کی زندگی جو ایک دن ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 1000 سال جتنا دن ہوگا۔ اب سوچئے کیا کمپیریزن ہے دونوں کا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کو ہمارے دماغ میں بٹھایا، کبھی کہا لا عیش زندگی ہی نہیں ہے کوئی، اور کبھی کہا لا خیر خیر ہی نہیں ہے کوئی، آخرت کے خیر کے علاوہ کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ بندہ جو آخرت کے خیر سے سرفراز ہوگا، اصل خیر والا تو وہی، اور جو آخرت کے خیر سے محروم ہوا، اصل محروم رہنے والا تو وہی ہے۔ تو اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اب یہ ٹکڑا یہاں پر بخشش کا، اغفر کا یاد رکھیے۔ آئیے اب تیسری روایت کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے راوی سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو سہل رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں آئے ہیں وہ یہ ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، اور بعض راویوں نے اس کو فاکرم المہاجرۃ والانصار ایسے بھی روایت کیا ہے، دونوں طرح سے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اس کے راوی سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہے، تفصیلی روایت ہے، اور یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ جنگ خندق بعض سیرت نگاروں کے بقول سن 4 ہجری کے آخر میں ہوئی، اور بعض سیرت نگاروں کے بقول 5 ہجری میں ہوئی۔ اب آپ اس کو 4 ہجری کا آخر مانیے یا 5 ہجری کا شروع مانیے، اور امام بخاری نے 5 ہجری ہی لکھا ہے۔
وہ کہتے ہیں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ، بہت تفصیل سے ان کے تعلق سے ہم نے آپ کو کتاب التوحید کے درس میں بتایا ہے، شاید کچھ باتیں یاد ہوں گی۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے مدینے کی شمالی جانب میں، جہاں سے یہ ڈر تھا کہ کفار قریش، کفار مکہ اور ان کے جو ساتھی جو جمع ہوئے تھے یہودیوں کی سازشوں سے، وہ اس طرف سے مدینے والوں پر یعنی مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کافی طویل اور گہری خندق کھودی تھی۔ خندق یعنی گڑھا، خندق یعنی گڑھا جسے عبور کرنا آسان نہ ہو، جسے پار کرنا آسان نہ ہو، اس کو خندق کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر وہ کافی طویل، لمبے اور گہرے گڑھے کھودے تھے جن کو خندق کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس جنگ کا نام کون سی جنگ پڑ گیا؟ جنگ خندق۔ اور اسی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ احزاب پڑا۔ کیوں؟ اور اسی احزاب اس نام سے قرآن کریم میں پوری ایک سورت بھی موجود ہے جو 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ پورے آدھے پارے کی سورت ہے، پورے آدھے پارے کی سورت ہے۔ احزاب گروہ، لشکر۔ تو چونکہ کفار عرب کے کئی گروہ، کئی الگ الگ قبیلوں کے گروہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئے تھے، اس لیے اس جنگ کا نام احزاب بھی ہے۔ تو بعض دفعہ اس جنگ کو جنگ خندق کہتے ہیں کیونکہ خندقیں کھودی گئی تھیں، بڑے بڑے گڑھے، اور بعض دفعہ اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ کفار مکہ اور ان کے ساتھ بہت سے کافروں کے گروہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئے تھے اور مدینے پر چڑھائی کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ یہ اللہ عز و جل کا فضل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پسپا کیا، شکست دی، اور رسوا ہوئے، اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی اللہ عز و جل نے وہ کیا جس کے وہ حقدار تھے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ کرام خندقیں کھود رہے تھے، اور ہم لوگ یعنی جو چھوٹی کم عمر کے لڑکے تھے وہ اپنے کندھوں پر، اپنی پیٹھوں پر مٹیاں اور پتھر لاد کر دور لے جا کر پھینک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان موجود تھے۔ اس وقت مہاجرین اور انصار ایک چھوٹا سا شعر پڑھ رہے تھے، کیونکہ جب ہم لوگ کسی بڑے کام میں ہوں تو اس وقت دل کو بہلانے کے لیے یا اپنے آپ کو مصروف، ذہنی طور پر بھی مصروف رکھنے کے لیے، تاکہ اور زیادہ جوش آئے، جذبہ آئے، ہمت بڑھے، کچھ اشعار عربوں میں پڑھے جاتے تھے۔ تو اشعار ہر جگہ برے نہیں ہیں جہاں پر وہ آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو جائز ہے، یہ نہیں کہ غلو کرو اور نبی کا درجہ اللہ سے بڑا، نہیں، یہ سب نہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں جگائیں، یا اسلام کی اچھائیاں بیان کی جائیں، یا آپ کو علم پر، عمل پر ابھارا جائے، یا برائیوں سے روکا جائے، اس طرح کے اگر اشعار ہوتے ہیں تو ان میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ تو اس وقت مہاجرین اور انصار ایک چھوٹا سا شعر پڑھ رہے تھے۔ آپ بھی یاد کر لیجئے، کبھی اللہ عز و جل توفیق دے تو پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمیں ہر کام میں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے جیسا بننے اور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کے یہاں جو کچھ مطلوب ہے، ہمارا ایمان، ہمارا علم، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا اخلاق، وہ صحابہ کرام ہی کی طرح ہو تو اللہ عز و جل کے یہاں وہ مقبول ہے، اور اللہ عز و جل کی نظروں میں وہ قابل قبول ہے، منظور ہونے والا ہے۔ چھوٹا سا شعر وہ پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما حیینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام ما حیینا ابدا، ہم ہی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی رسالت پر، اور جو دعوت لے کر آپ آئے، جو دین آپ لے کر آئے، ہم نے اس دین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ کب تک ہماری یہ بیعت رہے گی؟ ما حیینا ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، پوری زندگی، یعنی ہم بیعت توڑنے والے نہیں ہیں، ہم دھوکہ دینے والے غدار منافق نہیں ہیں۔ یہ شعر انصار اور مہاجرین پڑھتے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجر، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، اصل زندگی، اصل عیش و آرام، جو کچھ خیر ہے وہ سب صرف اور صرف آخرت کا ہی خیر ہے،
اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کا اکرام کر، اکرم، عزت دینا، کسی کا اکرام کرنا، کسی کو اس کا جو بھی اس کا حق ہو، جو مرتبہ ہو، پوری عزت اور شرافت کے ساتھ عطا کرنے کو اکرام کرنا کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے 3 الفاظ ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم، رحم فرما، ایک جگہ فرمایا اغفر، مغفرت کر، اور ایک جگہ فرمایا اکرم۔ اب یہ بتائیے کہ دنیا اور آخرت کا کون سا خیر اب باقی بچا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اللہ عز و جل کی مغفرت چاہیے۔ کوئی بھی بندہ گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، ہم انسان ہیں، گناہ سے جانے میں انجانے میں جان کر زبردستی شیطان کی خواہش، شیطان کے ورغلانے سے، اپنے نفس کی شہوات سے، کسی بھی طرح سے بہرحال گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مغفرت چاہیے، اللہ عز و جل کا رحم، اس کی رحمت چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، پیدائش سے لے کر مرنے تک صرف عبادت میں مصروف کیوں نہ رہا ہو، اللہ عز و جل کی رحمت کے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ دونوں دعائیں تو ہم اپنی نماز میں بھی کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، پھر آگے کیا ہے؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اور آگے کیا ہے؟ وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ دونوں دعائیں تو ہم اپنی نماز میں بھی کرتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ یہی دعا ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دعائیں نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تشہد میں آپ قرآن اور سنت کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا قرآن اور سنت کی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی دعا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من الہم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، کوئی بھی دعا جو قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو سکھائی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں ہم کو سکھائی ہے، وہ کوئی بھی دعا ہم تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عموماً آپ پائیں گے کہ ہمارے آس پاس کا ماحول یہ ہے کہ ہم وہی ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اچھی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا سکھائی تھی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بے شک وہ دعا ہم پڑھیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں اس میں، لیکن جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگی، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی خصوصی مغفرت سے اللہ تو مجھے بخش دے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم بھی فرما، کیونکہ اللہ اگر بخشے گا نہیں تو اللہ کے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر رحم نہیں کرے گا تو ہماری ساری زندگی کی عبادتیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کو اللہ عز و جل کی مغفرت بھی چاہیے، گناہوں کی معافی کے بغیر جہنم سے نجات ممکن نہیں، اور اللہ عز و جل کی رحمت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اور اس کے بعد جو اصل ٹکڑا ہے وہ یہ اکرم کا ہے، اکرم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سب مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اللہ میری عزت کر، مجھے عزت دے، نہیں، ایسی کوئی دعا میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ بتائیے عبد الرحمن بھائی، کیا ایسی کوئی دعا ہو جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اکرمنی، ایسا کہیں آپ نے پڑھا ہے، سنا آپ میں سے کسی نے؟ اکرمنی، اللہ مجھے عزت دے، میری عزت کر، ایسا شاید کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے حق میں یہ دعا مانگی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے لکھا، فَأَكْرِمِ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَ، اللہ تو انصار اور مہاجرین کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، ان کا اکرام کر، ان کو عزت دے۔ اور اکرام، عزت، یہ مغفرت اور رحم سے اوپر کی چیز ہے۔ اللہ نے مغفرت کی، جہنم سے نجات دی، اللہ نے رحم کیا، جنت میں داخل کیا، اب اس کے بعد اکرام کرنا اور زیادہ اس کو عزت دینا، اور زیادہ جیسے آپ نے کوئی دعوت رکھی، اس دعوت میں آپ نے 100 لوگوں کو دعوت دی، سب آئے، لیکن ان میں سے چند ہی لوگ ہوتے ہیں آپ جن کے ساتھ جا کے گلے ملتے ہیں، 4 بار ان کو بیٹھنے کے لیے بولتے ہیں، ہر بار جا کر ان کے ٹیبل پر جاتے ہیں، 2 لوگوں کو ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یہ ایک مزید اکرام۔ ہر ایک کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے۔ 100 لوگوں کو دعوت دی، آئے لوگ، آپ نے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا، ہاتھ ملایا، گلے ملے، آئے چلے گئے۔ چند ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں تو آپ استقبال کرتے ہیں، ان کو لا کر بٹھاتے ہیں، ان کے لیے اچھا سا ٹیبل لگاتے ہیں، اور اس کے بعد 4 لوگوں کو ان کی خدمت پر معمول کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کافی اچھی طرح سے آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، اس کو اکرام کہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔
اے اللہ تو ان کی مغفرت کر، اللہ تو ان پر رحم فرما، اور اللہ تو ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرما، یعنی اور لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تو انہیں مزید وہ دے جن کے وہ حقدار ہیں۔ تو یہ تینوں الفاظ آپ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو کسی کے بھی حق میں ہوں وہ یقیناً اللہ عز و جل کی یہاں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ تینوں روایتیں آپ نے دیکھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں روایتوں میں انصار کا لفظ پہلے آیا ہے، ان تینوں روایتوں میں انصار کا لفظ پہلے آیا ہے۔ فَأَكْرِمِ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَ فَارْحَمِ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَ فَاغْفِرِ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَ۔ ایک روایت میں مہاجرین کا لفظ پہلے آیا ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فَأَكْرِمِ الْمُهَاجِرَةَ وَالْأَنصَارَ۔ لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہم ہمیشہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کا لفظ پہلے ہے، جیسے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کا لفظ پہلے ہے، انصار کا لفظ بعد میں، اور یہ حقیقت بھی ہے، مہاجرین کا درجہ انصار کے درجے سے عمومی اعتبار سے زیادہ ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ عمومی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں جنرل، تو مہاجرین کا درجہ انصار کے درجے سے زیادہ ہے۔ خلفاء چاروں مہاجرین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ 10 لوگ جن کو نام لے لے کر جنت کی بشارت دی گئی، وہ بھی مہاجرین میں سے ہیں۔ تو عمومی طور سے مہاجرین کا درجہ انصار سے زیادہ ہے، لیکن عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ بہت سی دفعہ ہم پہلے جو جملہ کہا اس سے ملانے کے لیے دوسرا جملہ اسی کے وزن پر لاتے ہیں۔ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ ہم نے کیا کہا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اب پھر اسی کے وزن پر کیا کہا، فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، قرآن کریم نے بھی اس کا خیال رکھا ہے۔ جیسے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام؟ ابراہیم ہے نا، ابراہیم علیہ السلام، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی والد ہیں، موسیٰ انہی کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ درجہ کس کا بڑا ہے، موسیٰ کا یا ابراہیم کا؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اور یہ لقب، یہ جو مرتبہ ہے صرف 2 کو ہی ملا۔ خلیل اللہ کا جو مرتبہ ہے وہ تمام انبیاء کو نہیں ملا، صرف 2 کو ہی ملا، ایک تو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ 2 خلیل اللہ ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ایک جگہ سورہ اعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک ہے نا، کیا کہا، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، وزن ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، کن کے، صحف ابراہیم و موسیٰ، کلیئر ہے۔ لیکن یہ سورہ اعلیٰ ہے، لیکن سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا ذکر پہلے کیا، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا۔ اب یہاں پر کس کا ذکر پہلے آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، پہلے کس کا ذکر آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ بعض دفعہ جو بات ہم جیسے سینٹنس ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے کسی کا نام یا کوئی جملہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ اس کا درجہ زیادہ ہو۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ اب یہ پورا ایک ہی وزن پر چلنے والا کلام ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر جو 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، انصار کا جو ذکر پہلے کیا وہ اسی اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاکرم الانصار والمہاجر، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فارحم الانصار والمہاجر۔ یہ پورا ایک سیکوینس جس کو کہتے ہیں، ایک ترتیب، ایک جملوں کی بناوٹ، تو جملوں کی بناوٹ کے اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ورنہ عمومی طور پر ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ مہاجرین کا درجہ انصار سے زیادہ ہے، واللہ اعلم۔ تو آج کی روایت میں ہم نے یہ جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے دعائیں کی، اور یہ بھی جانا کہ اس دعا کا موقع کیا تھا، اور اسی طرح سے اس طرح کی دعائیں مسجد نبوی، اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادت دے۔
مسجد نبوی جب تعمیر کی جا رہی تھی اس وقت بھی اس طرح کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آج جو بات رکھی میں نے خاص طور پر وہ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعائیں کی، اور یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تمام انصار اور مہاجرین کے حق میں ہے، اس لیے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین یہ اللہ عز و جل کی طرف سے برابر اکرام کے حقدار ہیں۔ تو یہ فرض ہوتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں بھی اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا اکرام ہو، ان کی عزت ہو، ان کی تکریم ہو، ان کی تعظیم کا جذبہ ہو۔ کسی بھی صحابی کے لیے کسی بھی طرح کا دل میں کوئی برائی کا جذبہ رکھنا یا کدورت رکھنا یہ ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے آپ میں سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرنے والے کے لیے، جسے میں کہتا ہوں اپنے لیے، میں اپنے لیے کہوں اللہ مجھے میرا اکرام کر، وہ ہم نے کسی اور کے لیے دعا کی نا، جنازے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو دوسرے کے لیے اپنے لیے نہیں کر رہے۔ شعر وغیرہ جیسا ابھی آپ کو بتایا، تو آج کل جو نشید بول کے جو چل رہے ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی، باقاعدہ فنکشن وغیرہ میں پروگراموں میں، کبھی کبھی شاید کسی کا جگہ میں میوزک بھی ہلکی شاید رہتی ہے، ہاں تو کیا ہے شعر اس کے بارے میں؟ نشید دیکھیے بعض لوگ تو اللہ ان کو اور مجھ کو بھی ہدایت دے وہ اسلامی نشید کہتے ہیں۔ اسلامی نشید تو پہلے الفاظ صاف کر لیجیے، اسلامی نشید کچھ نہیں ہے۔ نشید کا مطلب وہی اشعار جو گا کر پڑھے جا رہے ہیں ان کو نشید کہتے ہیں۔ گا کر جو ہم پڑھتے ہیں نا، ترنم سے پڑھتے ہیں، جی ان کو نشید کہتے ہیں۔ اور اسلامی نشید نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ شاید ابھی 30 40 50 سالوں میں یہ آئی ہے یہ چیز، اس کے پہلے ایسی کوئی چیز کم از کم مجھے نہیں معلوم۔ آپ بس اب کوئی بھی کلام جو عربی میں ہو آپ اس کو اسلامی کہہ دیں تو ایسا تو نہیں ہے۔ کوئی بھی کلام جو عربی میں ہو، کیونکہ عربی ایک زبان اور اسلام ایک دین ہے۔ عربی ایک زبان ہے اور زبان کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا، وہ اچھوں کی بھی ہوتی ہے، بروں کی بھی ہوتی ہے، اس میں خیر بھی ہوتا ہے، شر، سب ہر طرح کی چیز، لیکن اسلام تو صرف خیر ہے۔ اسلام صرف خیر ہے، اللہ عز و جل کا اتارا ہوا دین ہے۔ جبکہ عربی زبان جنرل انسانوں کی زبان ہے، اسے مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، اسے کافر بھی استعمال کرتے ہیں، اسے منافقین نے بھی استعمال کیا، سب تھا اس میں۔ تو کوئی بھی کلام ہم عربی میں سنیں تو ہم اس کو اسلامی نہ سمجھیں، ہم اس کو اسلامی نہ سمجھیں۔ اور یہ بھی نشید اسلامی نشید کا کوئی تصور کم از کم میں نہیں جانتا کہ ہمارے سلف رضی اللہ عنہ مجمعین کے یہاں رہا ہو۔ اب اس کے بعد جو اشعار ترنم سے پڑھے جاتے ہیں، اگر وہ مثلا وہی بتایا، اگر وہ اچھے اشعار ہیں جن میں اللہ کی تعریف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہو، یا آپ کو خیر پر، نیکی پر، عمل پر ابھارتے ہوں، ان میں خیر ہو تو پڑھنے میں سننے میں حرج نہیں۔ لیکن حرج کب ہے؟ اگر وہ لڑکیوں کی آواز میں ہے، اگر ان میں میوزک ہو، یا میوزک تو حرام ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور لڑکیوں کی آوازوں کا مسئلہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سے دل جن کے دلوں میں، بہت سے لوگ جن کے دلوں میں بیمار دل ہوتے ہیں، وہ آوازوں پر ہی فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو سمجھتا نہیں، لیکن وہ ایک لذت ملتی ہے، وہ کانوں کی لذت، سمجھتا کچھ نہیں ان کو، لیکن وہ کانوں کی لذت ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی بات ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو پھر آپ ایسے اشعار نہ سنیں، نہ پڑھیں۔ اور اگر آپ پائیں کسی کو کوئی سن رہا ہے تو آپ اس سے بھی کہیں کہ بھائی اس کی بجائے آپ قرآن کریم سن لیجئے، آپ اس کی بجائے کوئی ایسا پروگرام لگائیے کہ حدیثیں کوئی آپ کو یاد کروائے، یا ایسی کوئی اچھی چیز آپ سنیں۔ لیکن یہ نشید، عربی نشید جو گانے بجانے، اگر میوزک ہے تو گانا بجانا ہی ہے، پھر اگر اس میں میوزک ہے تو وہ گانا بجانا ہی ہے۔ اب آپ کہیں گے شیخ دف بھی تو کوئی چیز ہے، تو میرے اور آپ کے لیے تھوڑی دف ہے، وہ اس کو دف بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ عورتیں اپنی محفل میں بجا رہی ہیں تو چلیے ان کی حد تک کوئی بات نہیں، آپ کو کون کہتا ہے آپ سنیں اس کو؟ یا بچیاں اگر ہیں تو، لیکن اب آج کا زمانہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے بچنے میں اور دور رہنے میں ہمارے لیے خیر ہے، واللہ اعلم۔ نوجوانوں میں کریز ہو گیا شیخ اس کا، میرے قوالیاں اور گانے سننے کے بجائے نشید گنگناؤ، کار چلاتے ہوئے نشیدیں لگاؤ، تو اس سے بچانا چاہیے ہمارے کو۔ اب ایک آدمی کو آپ سگریٹ سے روکے تو وہ گٹکا کھائے، یہ کیا بات ہے؟ آپ اس کی وجہ قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم سنیے۔ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نہیں پڑھنا آتا، تو ماشاءاللہ کئی، میں سمجھتا ہوں شاید سینکڑوں قراء کرام کی آواز میں
قرآن کریم آڈیو میں دستیاب ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، علماء کرام ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی تقریریں اویلیبل ہیں آڈیو میں، ویڈیو میں، تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، بجائے اس سے کہ نشیدوں سے کوئی فائدہ سمجھتے ہی نہیں اس کو، تو وہ لذت ہے۔ نشید یہ فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ لذت ہے۔ جیسے ایک وقت آتا ہے کہ جو گٹکا کھاتے ہیں نا، ان کو اس میں مزہ نہیں آتا، وہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ گٹکا سگریٹ ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، کہ ان کو اس میں مزہ نہیں آتا، وہ ان کی مجبوری ہو جاتی ہے، اس کے بغیر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے خود مجبور کیا اپنے آپ کو، حالانکہ وہ اس وقت بھی چاہیں تو اللہ عز و جل اس وقت بھی ان کو نجات دے سکتا ہے۔ مرنے سے پہلے تک آپ چاہ لیں، اللہ سے مانگ لیں، اللہ قادر ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے کہ نہیں ہم مجبور ہو گئے، وہ کر ہی نہیں سکتے، تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود اس کا مجبور بنایا ہے۔ تو کوئی مجبوری نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ عز و جل قادر ہے کہ ان کی ہر تکلیف کو دور کرے اور ہر برائی سے ان کو کھینچ کر واپس لے کر آئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔